آج ہم سٹون ہنج کی ڈیٹیلز اور اس کی تعمیر اور اس کے بارے میں پیش کیے گئے مختلف تھیوریز کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ یادگار ایک عظیم کلچرل ہیریٹیج سمجھی جاتی ہے، تقریباً 5000 سال پہلے بننا شروع ہوئی تھی۔ شاید آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ سٹون ہنج کا پہلا مرلہ ایک بڑے گول ٹرنچ اور اس کے اندر ایک مٹی کا بینک موجود تھا، جس کا استعمال شاید رسومات کے لیے کیا جاتا تھا۔ یہ ٹرنچ تقریباً 97.4 میٹر کی تھی، جو اس وقت کے حساب سے ایک بہت بڑا اور محنت طلب کام تھا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہاں لکڑی کے پوسٹ نصب کیے گئے اور پھر وہ وقت آیا جب پتھروں کی یہ شاندار سٹرکچر یہاں لائی گئی۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ان بڑے پتھروں کو یہاں کیسے لایا گیا۔ یہ پتھر جن کا وزن کئی ٹن تھا، ان میں سے کچھ تو 30 کلومیٹر دور فاصلے سے لائے گئے، جبکہ کچھ 200 کلومیٹر کے فاصلے سے یہاں لائے گئے۔ کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس دور میں ان بڑے پتھروں کو بغیر کسی ماڈرن مشینری کے یہاں تک لانا کیسے ممکن ہے؟ یہ سوال آج بھی ایکسپرٹس کو حیران کرتا ہے۔ یہ پتھر پہلے پانی کے راستے یہاں لائے گئے اور پھر انہیں سلیجز کی مدد سے گھسیٹ کر اس مقام تک پہنچایا گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب نہ تو ویل کا استعمال کیا جاتا تھا اور نہ ہی کوئی جدید ٹیکنیکس موجود تھیں، لیکن ان لوگوں نے اس قدر عزم اور محنت سے کام کیا کہ ان پتھروں کو اس مقام پر لا کر نصب کیا گیا۔ آج بھی سٹون ہنج کی تعمیر کے 3 اہم مراحل کو ماہرین نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے۔ پہلے مرحلے میں یہ یادگار ایک ٹرنچ اور مٹی کے بینک تک محدود تھی، جبکہ دوسرے مرحلے میں یہاں لکڑی کے پوسٹ نصب کیے گئے اور کچھ تبدیلیاں کی گئیں، جبکہ تیسرے مرحلے میں بڑے بڑے پتھر یہاں لائے گئے اور انہیں گول دائرے کی شکل میں ارینج کیا گیا۔ کچھ پتھر تقریباً 5 میٹر لمبے ہیں اور انہیں ایک دوسرے کے ساتھ اس مہارت سے ارینج کیا گیا ہے کہ یہ آج بھی اپنی جگہ پر مضبوط کھڑے ہیں۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ ایک مذہبی سینٹر تھا؟ کیا یہ لوگوں کو شفا دینے کے لیے بنایا گیا تھا، یا شاید کسی خاص تہوار کا مقام تھا؟ یہ تمام سوالات ابھی تک حل طلب ہیں، اور اس کی تعمیر اور اس کے استعمال کے بارے میں کئی تھیوریز موجود ہیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ جگہ خاص طور پر ہیلنگ کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ یہاں آنے والے لوگ یقین رکھتے تھے کہ سٹون ہنج کی زمین اور یہاں کے پتھر انہیں مختلف بیماریوں سے نجات دلائیں گے۔ دوسری طرف کچھ محققین نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ سٹون ہنج کو قربانیوں اور رسومات کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، جہاں موسموں کی تبدیلی کے وقت خاص تقریبات کا استعمال کیا جاتا تھا۔ سٹون ہنج کی تعمیر سے لے کر اس کے استعمال تک ہر چیز کے بارے میں مختلف تھیوریز اور کہانیاں موجود ہیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ یہ جگہ اپنی مسٹری اور خوبصورتی کے باعث دنیا بھر کے سیاحوں اور محققین کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ سٹون ہنج نہ صرف ایک تعمیراتی اچیومنٹ ہے، بلکہ ایک فلکیاتی مشاہدہ گاہ بھی تھی۔ کئی ماہرین کا ماننا ہے کہ سٹون ہنج کو موسمیاتی آبزرویشن کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ جگہ سورج کی شعاؤں کے لیے بالکل پرفیکٹ تھی اور شاید یہاں رسومات یا تقریبات کا انعقاد کیا جاتا تھا۔ کچھ محققین کا کہنا ہے کہ سٹون ہنج کو فلکیاتی مشاہدات کے ساتھ ساتھ مذہبی رسومات کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ جگہ کسی مقدس ہستی کی ورشپ یا قربانیوں کے لیے مخصوص ہو سکتی تھی۔